countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ جس کا ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی۔ جی ہاں، یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے۔ دعوت اسلامی کی وہ خدمات جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہیں، آج ہم آپ کو وہ پیش کریں گے۔ کئی دنوں سے ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی دراصل ہے کیا، دعوت اسلامی کا مشن کیا ہے، اور دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کو کس طرح دنیا کے کونے کونے میں کتنے پیارے انداز میں پہنچا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج ایک رکن شورا بھی موجود ہے، شاہد مدنی بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ ویسے تو رکن شورا آئے ہماری خوش بختی ہے، لیکن ایک خاص مقصد کے تحت ہم نے ان کو بلایا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سلسلے میں آگے بتائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ آئیے با ادب بیٹھ جائیے۔ آج کا ٹاپک یاد رکھیے گا، دعوت اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی آف اعلیٰ حضرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ Translation from Kanz al-Iman. O you who believe, fear Allah as He should be feared, and do not die except as Muslims, and hold fast to the robe of Allah altogether, and do not be divided among yourselves, and remember the favors of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together in love, and by His grace became brothers together, when you were on the edge of fire and He rescued you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided. And let there be arising from you a group inviting people towards goodness, ordering what is right and forbidding what is evil. They are the ones who attain their goals. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی جو آیت تلاوت ہوئی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے تلاوت ہوئی۔ آئیے اردو میں ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا یعنی دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ان آیتوں سے آج ہمیں مفتی صاحب کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے وہ سنیں گے، لیکن چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ آج ہمارا موضوع یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی آف اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ، بہت معلوماتی باتیں آپ کو آج پتہ چلیں گی۔ آئیے مل کر نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کلام پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے۔ کلام سنو گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رضا نفس دشمن، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد بدی سے، فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے۔ بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا،
شمع تیری، مانند شمع تیری طرف لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، اللہ اللہ کے نبی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نظروں کی ہنسی سے، اور شب بھر سونے سے غرض تھی، شب بھر سونے سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے، اللہ اللہ کے نبی سے، اللہ میں خود گرا ہوں، اللہ میں خود گرا ہوں، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے، اپنی نالش کروں تجھی سے، اور کیسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا کا حکم ٹالا، اس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، ایسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا
میٹے تیری خود سری سے کیسے آقا کا حکم ٹالا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیسے آقا کا حکم ٹالا ہم مر میٹے تیری خود سری سے ہے پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے فریاد ہے اللہ فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے کلام رضا ہم سن چکے اور آج ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلام، اس پر ضرور انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہم نے لینے ہیں، لیکن چلتے ہیں پہلے مفتی صاحب کی طرف جو تلاوت قرآن پاک ہوئی، آئیے اس سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ Well, in the ayat number 102, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, and do not die except as Muslims. This means that we should worry about our iman and we should do all those things which would help to protect our iman at the time of death. And this is one of the matter which is highlighted severely in the teachings and the environment of Dawat Islami and Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyah. Then Allah subhanahu wa ta'ala talks about وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast to the rope of Allah all together and do not be divided among yourselves. Many mufassirin, the commentators of Quran, have said that Hablillah means here Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the rope of Allah. Where is that rope of Allah? Is there physically rope somewhere hanging that you go and hold it? So ulama ikram have said it that rope of Allah is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that means all you Muslims come around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Take his personality as your center, as markas. اللہ کی رسی کی وضاحت فرما رہے ہیں، سبحان Yes. اللہ۔ Love him, like Sahaba Ikram, they were all around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So there's a recipe of unity that is given in this ayah Karima, that oh Muslims, if you want to be united, there's only one way that you can be united, and that is to come around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the very same philosophy that Dawat Islami is spreading love of Rasul, by giving the message in your subconscious about Medina. Why the word Medina is used in everything.
You know, you want to draw someone's attention, Medina. Everybody got madrasas, but Dawat Islami says no, it's a Madrasatul Madina. Everybody got Jamiats, but Dawat Islami says it's Jamiatul Madina. Madni Munna, Madni Munni, Madni Libas, Madni Imama, Madani Huliya, Madani Mahal. Madni Mahal, this and so this is actually a movement to drive you subconsciously to the center. Everyone is trying to draw you towards Paris, towards America, towards London, towards Western culture, towards beautiful sceneries here and there, and the system of Dawat Islami, the thoughts, the plans of Amir Ahl Sunnat are drawing you towards the center of Islam, and that is Madinatul Munawwara. That's our center. Another beautiful city where there are a lot of sceneries and where there are a lot of mountains and where there are a lot of oceans and waves and two seas getting together or whatever. That's not our center. And why Medina is center? Amir Ahl Sunnat نے اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں کلیئر کیا کہ ہمیں مدینے سے اتنا والہانہ پیار کیوں ہے، کیوں ہر بات میں تذکرہ مدینہ ہے. امیر علیہ سنت خود ہی اپنے شعر میں لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ. And then in the ayat number 104, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And let there be arising from you a group inviting people towards goodness, ordering what is right and forbidding what is evil. Now in this ayah Karima, the order is that there should be a group amongst Muslims who gives neki ki dawat. There is yad'una ilal khair. Sahi. Literal meaning of yad'una ilal khair is neki ki dawat. Subhanallah. That's the literal meaning of it. If you want to translate it into Urdu, it would mean neki ki dawat. A group should give neki ki dawat. ٹھیک ہے. And now they have to order goodness and they have to stop from evil. But how would they order goodness and how would they stop from evil if they're not knowledgeable? So there are two situations. One is that they must be knowledgeable themselves. They must be all scholars. Nobody should be less than a scholar. ٹھیک ہے. That's one situation. The other situation is, take someone who is credible and authentic scholar MashaAllah. as your guide, as your mentor, as your standard, and follow his teachings, and then go out and do the work of ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. MashaAllah. So in this situation, yad'una ilal khair is Dawat Islami, and Dawat Islami takes Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu as mentor. He takes Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu as guide and standard to accomplish this work, to accomplish the work of neki ki dawat and to accomplish the work of amr bil ma'ruf and nahi anil munkar. When you read the work of Amir Ahl Sunnat, the founder of Dawat Islami. In fact, I have a small risala in my hand, Tazkirah Imam Ahmad Raza. Now, in the first page, Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyya writes, Alhamdulillah, I loved Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu from my childhood. So, Amir Ahl Sunnat took Ala Hazrat as his mentor, as his hero, as a standard
of right and wrong. اللہ اللہ اللہ. So whatever this person will tell me is right, I will take it as right. And whatever this person will tell me wrong, I will take it as سبحان اللہ. wrong. مفتی صاحب کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بچپن ہی سے امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت سے پیار، اعلیٰ حضرت کو اپنا رہنما اور اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے کا امیر اہل سنت کو ذہن. اس سے پہلے کہ ہم دعوت اسلامی کی خدمات پر بات کریں، امیر اہل سنت ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یقیناً ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو اپنا آئیڈیل کسی کو بناتے ہیں، پھر اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی سے پیار کرتے ہیں. کچھ لوگ نیک لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے کافروں کو، بدکاروں کو، بعض اوقات شرابیوں کو، ایسے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو آئیڈیل بنا کر انہیں فالو کرتے ہیں. مرد بے پردہ عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں کہ آئیڈیل کسے بنانا چاہیے اور کیوں بنانا چاہیے. چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں، باپا ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضور، شخصیت آپ کس کو بہت پسند کرتے ہیں؟ آپ کی آئیڈیل شخصیت کوئی ہو تو بتائیے. میری شخصیت وہی کائنات کی شخصیت جس پر ایمان لانا شرط ہے، آئے ہائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ہر مسلمان کی پسندیدہ شخصیت ہے. الحمدللہ الحمدللہ عز وجل. الحمدللہ. الحمدللہ عز وجل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ نے کہا کہ ان پر تو ایمان لانا شرط ہے اور یقیناً عشق رسول ایمان کے لیے ضروری ہے. ان کے بعد ہمارے جو علماء کرام ہیں یا اس آج کل کے دور میں یا آج سے 200-400 سال پہلے گزرے، ان میں سے کسی شخصیت کو اگر آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہوں؟ ہاں، یہ ہے کہ میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو علماء میں پسند کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً بہت ساری وجوہات ہوں گی، اعلیٰ حضرت ہمہ جہت شخصیت ہیں، لیکن کوئی ایک خاص وجہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کس وجہ سے آپ اعلیٰ حضرت سے بہت پیار کرتے ہیں، کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ان کے صدقے ایمان کی حفاظت کا ذہن ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، سبحان اللہ. اور ہمیں واضح اور کھول کر قرآن و حدیث سے بتایا. ماشاءاللہ. تو انہوں نے جو قرآن و حدیث سے عقائد ہمیں سمجھائے، ان کا اپنا کوئی یعنی کہ ذاتی کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے، یعنی کہ خود معاذ اللہ گڑا ہوا، بلکہ جو بھی ہمیں سمجھایا قرآن و حدیث سے سمجھایا. مسلک اعلیٰ حضرت جس کو بولتے ہیں، دوسرا نام ہے قرآن و حدیث کا خلاصہ کر کے صحابہ کرام جس مسلک پر تھے تو وہ ہم کو مطلب سمجھایا انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے. اور یہی وجہ ہے پھر فقہی مسائل میں ان جیسی رہنمائی کسی بھی فتاوی کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. فتاوی رضویہ شریف جو پڑھے نا، وہ خواہ نہ خواہ اعلیٰ حضرت کا معتقد ہو ہی جائے گا. ایسے کھول کے اور ایسے دلائل انہوں نے دیے اپنے فتاوی میں فقہی مسائل سمجھانے کے لیے کہ بس وہ دل اش کر اٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرمائے، بے حساب بخشے. آمین آمین. حضور، امام اہل سنت سے آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، بہت آپ ان سے پیار کرتے ہیں. ان کے مزار پر بھی کبھی حاضری دی؟ کیوں نہیں. بریلی، مدینۃ المرشد بریلی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 بار حاضری ہوئی ہے، سفر کیا ہے. اور دونوں بار مزار امام اہل سنت پر بھی حاضری دی ہے اور آبائی قبرستان بھی حاضری دی ہے. اچھا. اعلیٰ حضرت کا آبائی قبرستان پیدل ہی راستہ ہے کچھ، تو وہاں آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان، پھر والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، پھر آپ کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان صحیح رحمہم اللہ تعالی، اور کثیر خاندان کے افراد وہاں آرام فرمائے. ماشاءاللہ. بڑا پرسوز مقام ہے اور بس وہ یادیں نگاہوں میں نقشے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں بھی حاضریاں دی ہیں میں نے الحمدللہ. سنا ہے بریلی شریف آپ ننگے پیر گئے تھے؟ ہاں، میں بریلی شریف میں ننگے پیر رہتا ہوں. اچھا، اس کی وجہ؟ عقیدت، ماشاءاللہ. شرن کو ممانت نہیں ہے اس کی ننگے پیر رہنے کی. تو پھر تو یہ پوچھنے کی حاجت ہی نہیں کہ مدینہ پاک میں بھی آپ ننگے پیر رہتے ہوں گے. الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں آپ کی حاضری ہوئی اور ان کے جو خاندان والے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ بزرگان دین جو ہیں، اس قبرستان میں بھی آپ کی حاضری ہوئی. اس کے علاوہ بھی ہند میں مزارات پر آپ کی حاضری ہوئی؟ ہند میں تو اتنے مزارات ہیں. دہلی کو بھی دہلی شریف بولنا چاہیے. 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 22 خواجہ بزرگان دین، ان کے وہاں مزارات ہیں.
تو الحمدللہ میں نے دہلی شریف میں بھی مختلف مدارات پر حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، ایسی شخصیت جو بانی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی جو آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ اس وقت کروڑ لوگ وابستہ ہیں۔ یہ پورا نیٹ ورک جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، اور جس امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے، وہ امیر اہل سنت کی اپنی سوچ آپ نے دیکھی، ان کی بنیاد میں ایسا لگتا ہے آپ کے لہو میں، آپ کی سوچوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی کیسی چاشنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شہر میں جو چپل نہ پہنے، اعلیٰ حضرت سے ایسی والہانہ عقیدت رکھتے ہوں، وہ امیر اہل سنت نے جب دعوت اسلامی بنائی، جب دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید کئی اسلامی بھائیوں کے لیے بہت نئی بات ہوگی، آپ محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، آپ مدنی چینل کو بہت لائک کرتے ہیں، بٹ جو دعوت اسلامی کی بنیاد ہے، امیر اہل سنت نے اس دعوت اسلامی کے لیے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، 8 حروف، اور وہ 8 حروف بھی کس نسبت سے، ذرا غور سے سنیے گا، امیر اہل سنت کی طرف سے فیضان رضا کے 8 حروف کی نسبت سے دعوت اسلامی کے 8 مدنی پھول، یعنی دعوت اسلامی کے جو بیسک 8 مدنی پھول عطا کیے گئے، اس کی نسبت بھی فیضان رضا سے جوڑی جا رہی ہے، اور اس میں جو مدنی پھول نمبر 3 ہے، تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اب امیر اہل سنت اپنی تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف و صالحین کا مسلک تھا، یعنی اللہ عز و جل کو ایک مان کر اسی کی بندگی، اور شہنشاہ مدینہ، سلطان باقرینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھیجا ہوا سچا اور آخری رسول ماننا، نیز اللہ اور رسول کی محبت و عظمت کی مکمل پاسداری کرنا، ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار نہ کرنا، نیز اللہ اور رسول اور صحابہ کرام علیہم رضوان وغیرہم کی توہین و تنقید سے مکمل دور، اور گستاخوں سے دور و نفور رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ یوں سمجھ لیجئے 8 مدنی پھولوں میں سے کیسا پیارا مدنی پھول، بیسکس آف دعوت اسلامی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے رہیں۔ دنیا بھر کے ذمہ داران کے لیے مدنی مشوروں کے کچھ مدنی پھول مرتب کیے گئے ہیں جو بار بار پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کے 19 حروف کی نسبت سے مدنی مشورے میں پڑھ کر سنانے والے 19 مدنی پھول، دا مدنی پھول نمبر 1، دا مدنی فلاور نمبر 1، غور کیجئے گا، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے اور علماء اہل سنت کا ادب کیجئے۔ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی کی بنیاد۔ یہ امیر اہل سنت نے فرام دا بگننگ، فرام دا اسٹارٹ، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھر بھر کر جام عشق محبت پلائے ہیں، تو وہ رضوی کاسے میں پلائے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فیضان کے ذریعے پلائے ہیں۔ کوئی امیر اہل سنت کا بیان، میں شاید یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ امیر اہل سنت کا کوئی بیان آپ سن لیں، وہ اعلیٰ حضرت کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کہیں تو امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کنز الایمان شریف جب ترجمہ قرآن بیان کریں گے، نہ صرف اپنے بیانات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، بلکہ دعوت اسلامی کا شعبہ المدینہ العلمیہ کے نگران بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی یقیناً یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ترجمہ قرآن یوز کیا جائے، ترجمہ کنز الایمان، اور پھر اس سے پہلے امیر اہل سنت جس پیارے انداز میں، کئی بار آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ باپا جب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ، بلکہ آج تو میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے کئی انگلش ویورز یہ القابات سنتے ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی، تو آج انشاءاللہ ہم انگلش میں بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امیر اہل سنت کس طرح بات کرتے ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ سبحان اللہ، کیسی چھلکتی ہے عقیدت امیر اہل سنت کی باتوں میں، امیر اہل سنت کے بیانات میں، امیر اہل سنت کی تحریروں میں، اور اب امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی میں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی ہی اعلیٰ حضرت کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ Well, these titles are indeed very beautiful, and you hear these titles in the work and the speeches of Sayyidi Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah, and it is important to explain the meanings of these titles. My master,
His Majesty, leader of Sunnis, Ahlus Sunnah, owner of bounties, great blessings, high stationed, reformer and revivalist of religion and Muslim nation, supporter of Sunnat, destroyer of innovations, knower of divine laws, a great mentor of tariqat, a cause of goodness and blessings. His Eminence, very knowledgeable, our master, Haji, Hafizul Quran, Qari of Quran, the king, the leader, Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala. امیر اہل سنت کس طرح اعلیٰ حضرت سے پیار فرماتے، یہ آپ نے امیر اہل سنت ہی کی زبانی سنا، اور پھر دعوت اسلامی میں کس طرح اعلیٰ حضرت کی محبت اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، بات چلی امیر اہل سنت کے بیانات کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بیان امیر اہل سنت کے بیانات ہوں، بلکہ اب تو یہ مبلغین کو بھی تاکید ہے کہ کوئی بیان جو ہے وہ پیغام رضا سے، ذکر رضا سے خالی نہ، اور الحمدللہ مدنی چینل پر جو پابندی سے مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا کوئی دن، لوگ کہتے ہیں کہ یوم رضا، ماہ رضا، عشرۂ رضا، ایسا لگتا ہے مدنی چینل کا ہر دن یوم رضا ہے، مدنی چینل کا ہر سلسلہ ذکر رضا ہے، مدنی چینل کی ہر رات الحمدللہ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت ہے، اور یقیناً ایسا لگتا ہے کہ پوری دعوت اسلامی ہی فیضان رضا ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر جس طرح میں نے کنز الایمان کی بات کی، ایک بڑی یونیک بات جو شاید آج ہمارے ناظرین میں سے اکثر ایسے ہوں گے، بلکہ یوں کرتے ہیں، کوسچن کر لیتے ہیں، فیضان مدینہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، عالمی مدنی مرکز، اس کا پراپر پوسٹل ایڈریس جو امیر اہل سنت بیان کرتے ہیں، وہ اگر آج ہمارے ناظرین ہمیں بتائیں، اور جو صحیح بتائے وہ اس لیے یوں بھی بتائے کہ یہ کیوں بیان کرتے ہیں، یا پھر میں یوں کرتا ہوں، تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ایڈریس ہم یہ لکھتے ہیں، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ کراچی، ایسے ہی چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ کراچی، کہ اس میں کیا نسبت ہے اعلیٰ حضرت کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کو کس طرح پلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت کس طرح سینوں میں انڈیل رہے ہیں۔ چلتے ہیں کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سعودی سے بول رہا ہوں، انڈیا کا ہوں، یوپی مہاراج گنج، اور ہم اعلیٰ حضرت کا ناشید سننا چاہتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، پائی بدلی خالی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سعودی سے بول رہے ہیں، انڈیا کے رہنے والے ہیں، محمد سعید، اور ہم اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہ رہے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، اتار کیوں کیا جاتا ہے؟ قاری صاحب یا اتار اللہ ذرا دس لینا، اور درود تاج کس بزرگ نے لکھا ہے؟ بہت پیاری بہت پیارا لکھا ہوا، اس سے متعلق سن دونوں سوال دس لینا، مہربانی، شکریہ۔ What Attar means and what Attari means. اتاری کون ہوتے ہیں، اتار کس کو کہتے ہیں، اس لیے اتاری کیوں کہا جاتا ہے؟ درود تاج کے بارے میں ان کا کوسچن تھا۔ اور کالز ہیں تو دے دیجئے، ورنہ میسیجز کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، میسیجز ہیں۔ زہیب اتاری فرام عرب شریف، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے۔ میں علم العادات کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، مزید اعلیٰ حضرت اس کے موضوع پر کوئی اعلیٰ حضرت کا رسالہ بھی ہو تو بتا دیجئے۔ ایک اسلامی بھائی محمد وقاص اتاری، میں عرب شریف میں ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی جن بھی مرید تھا؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ عبد الکبیر بھائی ہیں، لکھتے ہیں آپ سب کیسے ہیں؟ مدنی چینل سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت کا نام ہم نے نہیں سنا تھا، اور یہ صرف نام سنا تھا، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ واہ واہ، پلیز کلام سنا دیجئے، خاک مدینہ ہوتی
جی جناب عبد الخلیل بھائی ہوں اور اس نعت کی فرمائش نہ ہے تو یہ تو ضرور آتی ہے. عمران شہزادہ اتاری بھائی فرام اسپین, اعلیٰ حضرت کا ابھی نام لیا, اس سے ان سب ناموں پر تقریباً ماہ سفر میں سلسلے بھی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمیں تو اعلیٰ حضرت کا پتہ امیر اہل سنت سے, دعوت اسلامی کے ماحول سے چلا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں کہ میں نے آج تقریباً 8-9 گھنٹے کا سفر کیا ہے اور جب گھر آ کر مدنی چینل لگایا تو ساری تھکن دور ہو گئی ہے کیونکہ باپا کا دیدار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جب امیر اہل سنت کا دیدار ہو تو کئی لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. امیر اہل سنت کی ذات ہی ایسی پیاری ہے. بہرحال مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں, ان میں سے کسی کا جواب دینا چاہیں پھر چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف. Attar is actually the title of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiyah because of his profession. Once in his life he used to sell perfumes, and the one who deals with perfumes, he's called Attar. لیکن یہاں تخلص امیر اہل سنت نے اس وجہ سے نہیں لیا, عطر بیچنے والے کی وجہ سے. کسی بزرگ کا تخلص شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, باپا نے ایک بار فرمایا بھی تھا, صاحب تذکرۃ الاولیاء, جی جی, ان کے تخلص پر امیر اہل سنت نے تخلص رکھا اور عطار سے نسبت کی وجہ سے ہم سارے عطاری ہو گئے. سبحان اللہ. And indeed, Attar doesn't have to be really the one who is selling physical perfume. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Attar is also a person who's perfuming our hearts. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب پھر دوسرے لفظوں میں تو واقعی وہ خوشبو تقسیم کر رہے ہیں. Yes. سبحان اللہ. سبحان اللہ. And as far as Ilm al-Adad is concerned, Faqih Millat Hazrat Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi Rahmatullah Ta'ala alayh has written that this knowledge did exist at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this knowledge is legal, it is allowed because it's not prohibited in Sharia. And ulama ikram have used this knowledge as an alternative for ta'wizat. At some places where the ayat are not allowed, then you can write the numerical value of those ayat. And the other question was there any jinn murid of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu? We do not know any particular jinn, but usually jinns do take bayat with awliya Allah, with buzurgan. اولیاء کرام کے مریدین ہوا کرتے ہیں جنات. So based on that we can assume that there must be many jinns who must have become murid of Sayyidi Ala Hazrat. سبحان اللہ. علم العادات کے بارے میں بھی رہنمائی ملی کہ یہ علم جو ہے یہ منع نہیں ہے, بلکہ اس کو علماء نے استعمال کیا ہے, اور ہم نے مزید ریفرنس بھی سن لیا. چلتے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں, ان کی مہک دل کے.
سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی جب شخصیت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی اگر علماء میں سے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ امیر اہل سنت سب کو اعلیٰ حضرت کے قدموں سے وابستہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے قدموں میں، اور غوث پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتی۔ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے نعت پڑھی، وہ نعت بھی امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کی پڑھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance.